پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سوال کرنے والے بھی مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات شروع کیے، ما ہی العبادہ، عبادت کسے کہتے ہیں، تو اس میں کیا کہا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ بندے رب کی عبادت اس توجہی کے ساتھ کرے کہ عبادت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ چیز ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ معیار ہونا چاہیے عبادت کا، ایسی توجہی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کی یہ سچائی ہے کہ ہم نے معبود سے دل نہیں لگایا، اپنی عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رب کی معرفت، رب کی محبت جس معیار کا ہونا چاہیے، وہ محبت اپنے دل میں بیٹھانا پڑے گا۔ رب العالمین سے جو ہمارے اور آپ کے دنیاوی زندگی کے اندر، معمولات زندگی کے اندر جو واسطہ اور جو وسیلے کے یہ ڈھکوسلے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو دفن کرنا پڑے گا، ایک اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا پڑے گا۔ بھروسہ ایک اللہ پر، توکل ایک اللہ پر، دنیا کی کوئی وہ ذات نہیں ہے۔ جو آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، آج تمام معاملات کے اندر بدعقیدگیاں ہیں۔ صبح نکل رہے ہیں، بلی اگر راستے کاٹ دی، بدعقیدگیاں شروع، اب راستہ سفر خراب، سفر اب صحیح ہونے والا نہیں ہے، ہٹے کٹے نوجوان ہیں، اور ایک اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی سے ڈر گئے، اپنے سفر کو روک لیے۔ یہ محبت ایسی محبت نہیں، رب سے محبت ویسی ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے جھلکتی ہے۔ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تن تنہا ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مربی اور داتا ہے، جس کے کائنات کے چپے چپے میں جس کی بادشاہت ہے، جس کی ملکیت ہے، جس کے حکم کے بغیر درخت کے ایک پتے تک حرکت و جنبش نہیں کر سکتے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا،
اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشی خواتین اسلام، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد سورۃ البینہ کی میں نے مکمل آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع، جس ٹاپک اور جس عنوان کے تحت کچھ باتیں مختصر سے وقت میں، جمعہ کے محدود وقت میں کی جائیں گی، وہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی، ہماری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ عبادت کی مناسبت سے کہ عبادتوں میں دل نہ لگنے کے اسباب۔ آج ہم اور آپ جو عبادت جس کا مکلف اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، عبادتوں میں جو راس العبادات ہے، جسے ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، اگر اسی کی بات کر لی جائے اور قبل اس کے کہ بات کو آگے بڑھائی جائے، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت دراصل کہتے کس کو ہے، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آسانی کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر عبادت کے معنی و مفہوم سمجھ میں آ جائے، اور پھر انشاءاللہ عبادت میں دل نہ لگنے کے جو اسباب ہیں، جو وجوہات ہیں، جو بنیادی سبب پائی جاتی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں تمام سبب کو نہیں گنوایا جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا ہو سکے کہ آج ہم اور آپ عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن دراصل عبادت کے جو اثرات ہماری اور آپ کی زندگی پر مرتب ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے عبادت کو دو مفہوم میں بیان کیا ہے، ایک عبادت کا عام مفہوم اور ایک عبادت کا خاص مفہوم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال الاعمال الظاهرة والباطنة، کہ اس میں ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا جامع نام ہے جو ہر اس عبادت کو شامل ہے جو ظاہری اور باطنی، جو اقوال و افعال جو ہم اور آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، اعضاء و جوارح سے جس سے ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین کی رضا جوئی و خوشنودی کے لیے ادا کی جائے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کا ایسا جامع لفظ ہر اس چیز کو محیط ہے کہ ایک انسان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی، ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے اور آپ کی روزمرہ کی معمولات زندگی، بستر سے اٹھنے سے لے کر کے پھر بستر پر جانے تک، ایک مومن کی تمام تر چیزوں کو، اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ بیوی سے مباشرت، ملنا جلنا، بازار میں ضروریات کے لیے جانا، آداب زندگی جو ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ دیتی ہے، اگر حقیقت معنوں میں اس سانچے میں ہماری اور آپ کی زندگی چل رہی ہے، یہ تو عام مفہوم ہے۔ ہماری اور آپ کی تجارت بھی ہے، معمولات بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان کی زندگی بھی ہے، ازدواجی زندگی کے اندر جو اتار چڑھاؤ ہیں، گھریلو زندگی ہے، اولاد کا والدین کے ساتھ، والدین کا اولاد کے ساتھ جو معمولات ہے، یہ تمام کو شامل ہے۔ لیکن ہاں، عبادت کے وہ مفہوم جیسے شہادتین کی گواہی کے بعد ہم اور آپ کے لیے سب سے جو اہم عبادت، جسے میں راس العبادات کے نام سے کہا کہ وہ نماز،
جس کی مناسبت سے ہم اور آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں حقیقت معنوں میں وہ ظاہر اور باطن کے ساتھ ہماری اور آپ کی وہ عبادت وہ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کی سورہ بینہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہو، جو سورہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، مخلصین لہ الدین، حنفاء یکسو ہو کر، پوری دنیا سے منہ موڑ کر، تمام معبودان باطلہ سے، شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، پوری توجہی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی راستہ سیدھا ہے، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، کیا حقیقت معنوں میں اس توجہی کے ساتھ ہماری اور آپ کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں؟ ایک سوالیہ نشان۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے جو اثرات ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر نماز کے جو اثرات ہمارے زندگی پر مرتب ہونی چاہیے تھی، کیا وہ اثرات ہمارے زندگی پر دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی معمولات زندگی کے اندر وہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ رب کائنات نے تو پہلے کہہ دیا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، منکرات سے، فحاشی سے، عریانیت سے اور تمام طرح کی منکرات سے یہ نماز تمہیں روکے گی۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد یہ ہم خود اپنے آپ سے، اپنے نفس سے یہ سوال کریں کہ اس نماز نے ہمارے معمولات زندگی میں ان تمام برائیوں کو دور رکھا ہے یا نہیں؟ ہمارے افعال غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا کردار غلط ہو سکتا ہے، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے باغی بندے ہو سکتے ہیں، لیکن رب کائنات کا فرمان اپنی جگہ اڈل ہے، اور وہ 100 سال اور 1400 سال پہلے اس آیت کریمہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بات اور یہ پیغام دے چکی ہے کہ اگر حقیقت معنوں میں نماز جس کی روحانیت اور جس کا اثر اور جو تاثیر ہمیں اور آپ کو لینی چاہیے تھی، اس نماز سے وہ نماز ہم اور آپ زندگی کے اندر اس سے لے رہے ہیں یا نہیں؟ اگر لے رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے نماز کی بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے والے بندے کو، حالانکہ نماز ایک امام کے پیچھے یا اقتداء میں، امام کی اقتداء میں ہو یا انفرادی طور پر ہو، وہ نماز ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تمام مصلی ہیں مسجد کے اندر، ایک امام کے پیچھے نماز ادا ہو رہی ہے، لیکن اس نماز کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز جس کا کسی کو نصف حصہ اللہ رب العالمین نوازتا ہے، یعنی نیکی، نماز ہم اور آپ قاری ثواب سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، نیکی کا کام سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو نماز کا نصف حصہ ملتا ہے، کسی کو 1/3 ملتا ہے، کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو خمس ملتا ہے، کسی کو 20واں حصہ نماز کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر ذرا غور کریں۔ اہل علم نے، محدثین اعظام نے بیان فرمایا، کام تو ہم اور آپ کا سیم ہو رہا، ایک نماز ایک امام کے پیچھے ہم اور آپ تکبیر پر اٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں، قیام ہمارا وہی، سجدہ وہی، لیکن جب معاوضی کی بات آتی ہے، نیکی کی بات آتی ہے، تو ایسا ڈیفرنٹ کیوں؟ کسی پورا مکمل ثواب مل رہا ہے، کسی کو آدھا مل رہا ہے، کسی کو 1/3 مل رہا ہے، کسی کو خمس مل رہا ہے، کسی کو سدس مل رہا ہے۔ یہ وہی جو کسی نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا،
جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گی نماز میں۔ اور حقیقت ہے یہ بے توجہی آج جو ہماری اور آپ کی عبادتوں کے اندر ہے، کم کرے تھوڑا کرے زیادہ کرے اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمارے اور آپ کی عبادت کے ساتھ اللہ رحم فرمائے ہمارے اور آپ کی ان عبادتوں کا، کہ آج ہماری اور آپ کی عبادت تو ہو رہی ہے لیکن معاشرے کے اندر اس کے اثرات ہمارے اور آپ کے زندگی پر مرتب نہیں ہو رہے۔ کہنے کو ایک طرف صف اول کے نمازی ہیں، لیکن معمولات زندگی بازار کی ہماری اور آپ کی یہ بتلا رہی ہے کہ بازار کے اندر سب سے دھوکہ دار، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا امانت میں خیانت کرنے والا، تجارت میں جھوٹ بولنے والا، یہی صف اول کے نمازی آ رہے ہیں۔ کیا نماز کا یہی مقصد تھا میرے بھائیو؟ نماز کا مطلب تو اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری زندگی کے اندر جب نماز ہوگی تو ان تمام چیزوں سے تم دور ہوگے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک طرف آدمی نماز بھی پڑھے اور دوسری طرف اس فحاشی اور منکرات چیزوں میں بھی اپنے آپ کو ملوث ہو، دھڑلے سے سود کھا رہے ہیں، کوئی ذرہ برابر بھی یہ نہیں۔ تو روحانیت اور جو معنویت نماز سے ہمیں اور آپ کو لینی چاہیے تھی، جو حصہ ہمیں اور آپ کو ملنا چاہیے تھا، آج ہماری اور آپ کی عبادت سے وہ چیز مل نہیں پا رہی ہے۔ اس لیے کسی عالم نے کہا تھا کہ جب تمہیں نماز پڑھ کر کے اگر زندگی کے اندر سکون نہ ملے تو اسے چاہیے کہ ذرا سکون سے نماز پڑھے، اطمینان سے نماز پڑھے۔ اللہ رحم فرمائے ہماری اور آپ کی عبادتوں کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ بے توجہی، لاپرواہی، سستی، کاہلی۔ اور میں چند آپ کے سامنے وہ اسباب میں گنوا دیتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ کہ آج دل نہ لگنے کے، عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے اسباب کیا ہیں میرے بھائیوں؟ سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی طور پر سب سے پہلا سبب جو یہ ہے اور ہماری اور آپ کی حالت سے بالکل واضح ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے معبود سے دل نہیں لگایا، اپنی عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا۔ جس کی عبادت کی خاطر ہم مسجد میں جمع ہیں، آج اس معبود سے ہماری اور آپ کی محبت کس معیار کی ہے؟ رب سے ہماری معرفت کتنی ہے؟ رب کی معرفت ہماری اور آپ کی کیسی ہے؟ شرک، وسیلے، واسطے، یہ تمام بیماریاں آج ہماری زندگیوں کے اندر قدم قدم پر آج معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رب کی معرفت، رب سے محبت وہ معیار کا نہیں جس معیار کا ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیو، معبود سے ہمیں اور آپ کو محبت نہیں اور اپنی عبادتوں سے ہم اور آپ محبت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جس کی عبادت کر رہے ہو اس کی محبت ہماری اور آپ کی کس معیار کی ہے؟ وہ رب جو ہمیں اور آپ کو اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، لیکن آج زندگی کے اندر اور مسلمان اپنے آپ کو لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کر کے، اپنے اوپر نام مسلمانوں کا لگا کر کے رب العالمین اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے، لیکن ہم شرک اور وسیلے کے واسطے سے ان تمام بیماریوں سے رب العالمین سے فاصلے بڑھاتے ہیں۔ ارے وہ رب جس نے اعلان کیا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ میرے تعلق سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس سے زیادہ قریب ہوں، میں اس کے قریب ہوں۔ اور آج ہم اور آپ ہیں کہ رب سے فاصلے بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی کھوپڑی اور ہماری اور آپ کی عقل کہاں ماری گئی؟ رب کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے قریب ہے، اور ہم اور آپ منطقی فلسفے رب العالمین کے سامنے پہنچنے کے لیے، رب العالمین کے پاس پہنچنے کے لیے ہم اور آپ سیڑھیاں لگا رہے ہیں، منزلیں بنا رہے ہیں۔ رب ایک طرف کہہ رہا ہے کہ کہہ دو حبیب، کہہ دو میرے حبیب لوگوں سے میں اس سے قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو وہ مجھے پکارے، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اسے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ہی اوپر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مومن کی تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ صفت جب آ جائے گی تمہارے اندر، یہ فاصلے، یہ دوریاں
جو انسان خود اپنی فطرت سے بناتا ہے. سورہ قاف میں ہم اور آپ سنتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہ رگ سے بھی زیادہ وہ رب ہم اور آپ سے قریب ہے. ہمیں اور آپ کو وہ رب اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے. ہم گناہگار بندوں کو اپنے طرف بلاتا ہے، اور ہم اور آپ یہ شرک، یہ وسیلے، یہ واسطے، یہ تمام چیزوں کے ذریعے سے رب العالمین سے ہم اور آپ فاصلے بناتے ہیں. ارے وہ رب جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل الى السماء الدنيا كلها ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ اللہ رب العالمین دنیاوی آسمان پر روزانہ نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا میرے بھائیو، اور ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے هل من مستغفر، ہے کوئی بندہ جو اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. اللہ اکبر. ہے کوئی مقروض بندہ جو قرض کی ادائیگی کا مجھ سے سوال کرے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہے، جوڑنا چاہ رہا ہے، اور ہم اور آپ وسیلے اور واسطے اور نہ جانے کیا کہہ کر کے اپنے زندگی کے اندر دوریاں بناتے ہیں. تو معبود سے دل نہیں لگایا اور رب کی عبادت سے ہم اور آپ دل لگانا چاہتے ہیں. پہلے رب کی معرفت، رب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ویسے ہی ہونی چاہیے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں جاگوزی تھا. ان کے دلوں کے اندر جس طرح سے رب کی محبت تھی، اور اس کے بعد جا کر کے آج ایک انسان ہے، ایک انسان سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، ملاقات ہونے کے بعد خبر خیریت کے بعد سامنے والا دوست موبائل پر بات کر رہا ہوتا ہے. بات ہو رہی ہے، دونوں کے درمیان بات ہو رہی ہے، آپ کی بات کا وہ جواب بھی دے رہا ہے لیکن موبائل پہ بات کر رہا ہے. کتنا گراں گزرتا ہے، کتنا شاق گزرتا ہے، ذرا آپ سوچئے. آپ کو کتنی بوریت فیل ہوتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ چلو ابھی وقت نہیں ہے، تم بیزی ہو، بعد میں مل لیں گے، بعد میں تم سے بات کر لیں گے. آپ کی بات کا وہ جواب نہیں دے رہا، بات ہو رہی ہے لیکن فون پر وہ مشغول ہے، آپ کی بات کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے لیکن جواب دے رہا ہے. آپ کو کتنا شاق گزرتا ہے، کتنی آپ کو فیلنگ کیسی ہوتی ہے اس وقت. میرے بھائیوں، ایک بندے کو بندے کی بے توجہی اگر مقصود نہیں ہے، وہ تو رب العالمین ہے میرے بھائیوں، جس کی عبادت آپ کر رہے ہو اس طرح بے توجہی کے ساتھ. اور رب کو کیسے، وہ تو بے نیاز ہے. ہم اور آپ قدم قدم پر ایک دوسرے کے محتاج ہیں. رب العالمین تو محتاج نہیں میرے بھائیوں، وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے. جب ایک بندے کو بندے کی بے توجہی اگر مطلوب نہیں ہے، آپ کا ایک دوست اگر موبائل فون پر بات کر رہا ہے، آپ کو شاق گزر رہا ہے، وہ تو رب العالمین ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہاں ہماری اور آپ کی ذہن اور ہماری اور آپ کی یہ جو ذہن و دماغ ہے کہاں سیر کر رہی ہوتی ہے. وہ رب العالمین کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جبریل امین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں عبادت کا کیا یہ بیان کیا گیا ہے. جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سوال کرنے والے بھی مل مسئول عنہا بعلم من السائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات شروع کیے، ما ہی العبادہ، عبادت کسے کہتے ہیں، تو اس میں کیا کہا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ بندے رب کی عبادت اس توجہی کے ساتھ کرے کہ عبادت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ چیز ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ معیار ہونا چاہیے عبادت کا، ایسی توجہی ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کی یہ سچائی ہے کہ ہم نے معبود سے دل نہیں لگایا، اپنی عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے رب کی معرفت، رب کی محبت جس معیار کا ہونا چاہیے، وہ محبت اپنے دل میں بیٹھانا پڑے گا. رب العالمین سے جو ہمارے اور آپ کے دنیاوی زندگی کے اندر، معمولات زندگی کے اندر جو واسطہ اور جو وسیلے کے یہ ڈھکوسلے معاشرے کے اندر چل رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کو صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو دفن کرنا پڑے گا. ایک اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا پڑے گا. بھروسہ ایک اللہ پر، توکل ایک اللہ پر. دنیا کی کوئی وہ ذات نہیں ہے
جو آج ہم اور آپ معاشرے کے اندر بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہیں، آج تمام معاملات کے اندر بدعقیدگیاں. صبح نکل رہے ہیں، بلی اگر راستے کاٹ دی، بدعقیدگیاں شروع. اب راستہ سفر خراب، سفر اب صحیح ہونے والا نہیں ہے. ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور ایک اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی سے ڈر گئے، اپنے سفر کو روک لیے. یہ محبت ایسی محبت نہیں. رب سے محبت ویسی ہونی چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے جھلکتی ہے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوسری جو چیز ہے عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے سبب میں سے دوسرا سبب یہ ہے کہ آج ہم اور آپ عبادتوں کے اندر بے توجہی ہماری اور آپ کی. نماز میں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز. تو اللہ خیر کرے، اس معاملے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے مزید تفصیل کی، لیکن جو نماز آج ہو بھی رہی ہے آج اس کے بھی محاسبے کی ضرورت ہے. جتنے پرسنٹیج نماز کا ہم اور آپ ایک تائرانہ نگاہ سے اگر اٹھا کر کے اگر اس کا تجزیہ کریں تو تجزیاتی رپورٹ یہی بتلاتی ہے کہ جو لوگ نماز ادا کرنے والے بھی ہیں ان کو بھی اپنے نماز کی ذرا محاسبے کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اہل علم نے کہا تھا کہ جس زندگی کے اندر نماز پڑھ کر کے سکون نہ ملے اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو ذرا سکون سے پڑھے، ذرا اطمینان سے پڑھے. اور ہماری اور آپ کی بے توجہی ایسی ہے کہ اذان کے بعد فوراً بھاگتے ہوئے ہم اور آپ بھاگتے بھاگتے مسجد آئے، اور جہاں سے جس دنیا سے ہم اور آپ آ رہے ہیں 2 رکعت مسبوق ہو گئے، 1 رکعت چھوٹ گئی، امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. ابھی جہاں سے بھاگ کر کے آئے ہیں 2 رکعت سوچ فکر میری وہی ہے، تجارت کو چھوڑ کے آیا، فلاں دوست سے بات ہو رہی تھی چھوڑ کے آیا، اور آگے کے 2 رکعت ہماری اور آپ کی اسی میں نکل جاتی ہے کہ اب سلام پھیرنے کے بعد کہاں جانا ہے، آفس جانی ہے، فلاں کام پہ جانا ہے، فلاں دوست سے ملنا ہے. میرے بھائیوں یہ عبادت اتنا آسان نہیں ہے، وقت چاہتی ہے. آپ کو وقت دینا پڑے گا. رب العالمین سے جو محبت کا معیار ہے وہ محبت ہونی چاہیے. اردو داں طبقے جو ہیں، عربی ادب کے دنیا سے جو لوگ شغف رکھنے والے ہیں، لیلا اور مجنو کا نام سنا ہوگا. مجنو اپنے لیلے کے محبت میں گرفتار تھا. وَلَقَدْ مُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارُ لَيْلَا وَذَلْ جِدَارَ وَشَغَفْنَا قَلْبِي. کیا کہا؟ لیلا مجنو کا مثال دے کر کے یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس کی اتباع کرنے، مثال کے طور پر کہ رب سے محبت کیسی ہونی چاہیے. وہ کہا کہ وَقَبِّلُ ذَلْ جِدَارَ وَذَلْ جِدَارَ، کہ لیلا جس بستی میں رہتی ہے اس بستی کے میں دیواروں کو اور در و دیوار کو میں چومتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے وہاں کی دیوار سے محبت ہے، اس لیے کہ اس بستی میں میرا عاشق رہ رہا ہے، معشوق رہ رہا ہے. محبت کا یہ معیار ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے جو ہماری اور آپ کی بے توجہی ہے اور عبادت کے اندر جلد بازی ہے میرے بھائیوں، اور سلام پھیرے اور فوراً بھاگا، تو یہ وقت چاہتی ہے. یہ عبادت ہمیں اور آپ کو وقت دینا پڑے گا. اور یہ کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں. فرض نماز سے پہلے سنت ہے، پھر آ کر کے اس کا اہتمام کے ساتھ اس کا اذکار میں آپ جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہیں. یہ تمام چیزیں مفقود ہے آج ہماری زندگی سے. آج وہ چیز نہیں ہے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہم اور آپ آتے ہیں، جماعت میں آ کر کے کسی طرح شریک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آنے میں بھی تاخیر اور جانے میں بھی جلدی. سلام پھیرا اور فوراً ایسا بھاگ رہے ہیں جیسا کہ کچھ کھو گیا ہو، کوئی حادثات کے شکار ہو گئے ہو. نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو، معمولات زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہے اسے پڑھنے ہیں بیٹھ کر کے وہاں پر. اور حدیث یہ بتلاتی ہے کہ جب تک آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں اذکار کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سے جتنا وقت ہو سکے آپ نکالیے، اذکار کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے. آج ہمارا اور آپ کا دل نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذہن کہیں اور ہے، ہاتھ میں تسبیح کے دانے دھکیل رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہے. ویسے تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے آپ تسبیح کے دانے دھکیلتے جا رہے ہیں اور ذہن کہیں اور ہے، دنیا داری چل رہی ہے.
نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت جائز ہے، ایسا میں نہیں کہتا، لیکن اسی کو ذرا اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر کے آپ قرآن کو لے کر کے بیٹھے، اس کی مزہ اور اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ وضو بنا رہے ہیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیا کریں، اس نیت سے وضو کریں کہ چلو وضو کر رہے ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور باوضو بھی ہو گئے۔ 2 رکعت وقت میں کتنا سا وقت ہی جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی سے میرے بھائیوں یہ عبادت جو ہے ہماری اور آپ کی بے توجہی نہیں بلکہ توجہ چاہتی ہے، بے رغبتی نہیں، رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ شوق عبادت کیسی ہو، اللہ اکبر، یہ الگ موضوع ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہم اور آپ تصور کریں، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں، صحابہ تو صحابہ تھے، صحابیات کی زندگی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر رسی لگائی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ کس معاملے کے لیے، کس وجہ سے ہے، وجہ بھی آپ فرمائیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ نے رسی باندھ رکھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جب رات کو لمبی نماز پڑھتے ہوئے تھک جاتی ہے تو اسی رسی سے ٹھیک لگاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، صحابیات بھی آج ہمارے مائیں بہنیں موجود ہیں، زندگی سے 5 وقت کے نماز کا وقت نہیں مل رہا ہے، وہ صحابیات کی زندگیاں تھی میرے بھائیوں کہ عبادت سے کھڑے ہو کر کے قیام کے اندر جب تھک جائے تو مسجد نبوی کے اندر رسی لگی ہوئی تھی، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رسی باندھ رکھی۔ ذرا غور کرے شوق عبادت کیسی تھی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں تیسرا سبب عبادتوں میں دل نہ لگنے کی یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کچھ پڑھتے ہیں نماز کے اندر اس کے معنی سے بے توجہی۔ اللہ اکبر، کسے معلوم ہے معنی کیا ہے؟ چلیے اگر معلوم بھی ہو، سمع اللہ لمن حمیدہ، اور کتنے کلمات ہیں میرے بھائیوں نماز میں، ذرا غور کریں۔ آج جو نماز سے ہماری اور آپ کی رقت کی کیفیت آج ختم ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے ایک بنیادی سبب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج معنی و مفہوم سے اللہ اکبر کا معنی نہیں سمع اللہ لمن، کتنے ہیں تکبیر اولیٰ سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 سے 4 الفاظ ہیں، کون سا بڑا پہاڑ کا کام ہے میرے بھائیوں اس عربی کے معنی کو جاننا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں روزانہ، بغیر اس کے پڑھے ہماری نماز نہیں ہے۔ 7 آیت ہے، 7 آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، تفسیر کو سمجھنا کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی زندگی کے اندر میتھمیٹکس کے لمبے لمبے آپ لفافے کو رٹ جاتے ہیں، لمبے لمبے فارمولے آپ کی زندگی میں رٹ جاتے ہیں، اور دین کے خاطر اپنی عبادت کو سنوارنے کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام تک، سلام پھیرنے تک جو ساری دعائیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مزہ کیسے آئے، عبادتوں میں دل کیسے لگے، معنی و مفہوم۔ اور ایک ہے کہ معنی و مفہوم کے بغیر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور ایک ہے کہ اللہ اکبر کہے، معنی و مفہوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اس یہ سے اور اس نظریے سے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا میرے بھائیوں فرق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ تلاوت کر رہے ہیں، ذہن میں ہمارا معنی ہے، اور اسی طرح سے اس معنی پر غور کر رہے ہیں۔ رقت، یہی ہے نماز کے اندر رقت کی کیفیت، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ نماز کی جو اثرات ہونے چاہیے تھے، آج عربی معنی و مفہوم سے ہم اور آپ نابلد ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑا آپ کو علامہ بننا ہے اور اسلام میں، ارے بنیادی جو آپ کی عبادت ہے اس سے تو کم از کم واقفیت ہونی چاہیے۔ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، تمام دنیا کی تمام آپ آگے بڑھیے، اللہ آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن اپنی بنیاد کو بھی آپ نے نہیں سمجھا۔ نماز کے اندر جو پڑھنے والی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اس کے معنی بھی نہیں ہمیں اور آپ کو یاد ہے۔ پوری عمر ختم ہو جا رہی ہے، سورہ فاتحہ کے ترجمے تک نہیں آ رہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہے عبادتوں میں دل نہ لگنے کے۔ ایک چوتھا سبب بتا کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سبب ہے، قلت وقت مانے ہیں۔ چوتھا سبب ہے خواہشات نفس کی غلامی۔ خواہشات نفس کی غلامی، آج ہم اور آپ اپنے نفس کی خواہشات کے ہم اور آپ غلام بن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا غلامی والا صفت جہاں ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، آج ہم اور آپ میں سے ہر ایک شخص، بلکہ انسانوں کی کثیر تعداد اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ رب کا فرمان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا، اس سے کوئی سروکار نہیں، کروں گا وہی جو میرا نفس چاہتا ہے، میرا من چاہتا ہے۔
میرا نفس جو چاہتا ہے، میرا من جو چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا تھا قرآن مجید کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. بہت ساری انبیاء کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ لوگ نماز سے پیچھے رہے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اپنی نماز کو ضائع کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. میرے بھائیوں، آج زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. 5 وقت کی اذان ہماری اور آپ کی کانوں سے ٹکراتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر کے اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر روگردانی کرے میرے بھائیوں، اس سے بڑا بے وقوف کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ رب کی صدا ہے. رب آپ کو بلا رہا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، کان کے اندر آواز جا رہی ہے. 1.5 کلو 2 کلو کا کمبل بدن سے اٹھ نہیں رہا. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ اس زندگی کے بعد جو زندگی قبر کی وہ کوٹھری جو عنقریب آئے دن ہر سیکنڈ ہم اور آپ سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے لیے تیاری کیا ہے میرے بھائیوں؟ جو ایک ایسا سفر ہے جہاں سے کبھی پھر واپسی کی کوئی امید نہیں ہے. ایک ایسا سفر ہے جو جھٹکے میں، جس کی سفر میرے بھائیوں شروع ہو جانے والی ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، کہ انسان کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے لیے قیامت شروع. تو اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس تیاری کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ نہیں مقرر بلکہ 100 مرتبہ اس بات کو اور آنے والے قبر کے مرحلے کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ہمہ وقت ہمیں اور آپ کو فکر مندی ہونا ضروری ہے. رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کو جو عبادتوں کے اندر دل نہ لگنے کے جو اسباب کی مناسبت سے جو 4 سبب مختصر طور پر ذکر کیے گئے، رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ ہم تمام کی اپنی عبادتوں بالخصوص نماز جیسی عبادت کی الہ العالمین محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان سبب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو جو عبادت، جو نماز ہم اور آپ سے مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے، الہ العالمین وہ نماز ہمیں اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو نماز ہماری اور آپ کی زندگی کو بدل کر کے رکھ دینے والی ہو وہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نماز بالخصوص ہماری اور آپ کی جو اس معاشرے کے اندر آنے والے نئی نسلوں کے لیے ہم اور آپ تمام مل کر کے دعا کرتے ہیں، آنے والے نئے نسلوں کو الہ العالمین اس راس العبادات سے اپنی زندگیوں کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا عالم اور جانکار بنا. الہ العالمین تو ہم تمام کو اپنی عقیدے کی پختگی کے ساتھ الہ العالمین جملہ تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم تمام کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بارك الله.